अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। सूरह मुबारक निसा आयत नंबर 92 से आयत नंबर 95, आयत नंबर 92 से 95 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कान लिमुमिन अन यक़तुल मुमिनन इल्ला ख़तअ वमन क़तल मुमिनन ख़तअन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यस्सद्दक़ू फ़इन कान मिन क़ौमिन अदुव्विन लकुम वहुव मुमिनुन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनह वइन कान मिन क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ुन फ़दियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही व तहरीरु रक़बतिन मुमिनह फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबिዐैन तौबतन मिनल्लाह व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। वमन यक़तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा ضरबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अल्क़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुअमिना ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا। لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما। पहली आयत जो इस सफ़े पर है उसमें परवरदिगार आलम ने मोमिन या मुसलमान का जो कत्ल खता अगर हो जाता है किसी दूसरे मुसलमान के हाथों, उसके हवाले से कुछ हिदायतें इरशाद फरमाई हैं। जाहिर है कि जो इसकी तफसीलात हैं वो अहादीस के अंदर आएंगी और उन्हीं की रोशनी में फ़िक़ही किताबों के अंदर क़िसास और दियत की जो बहसें हैं वो आपको मिलेंगी, मगर बक़द्रे ज़रूरत हेडलाइन के उन्वान से जितनी चीज़ें थीं वो यहाँ पर परवरदिगार आलम ने बयान फरमाई है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मा काना लिमुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन इल्ला ख़तअन, कि हो नहीं सकता कि मोमिन के हाथों किसी और मोमिन का कत्ल हो जाए मगर ये कि ये एक खता हो,
جیسے مثلا خدا نہ کرے کوئی کسی جانور کو نشانہ لگا رہا تھا اور وہ گولی چلی اور لگ گئی کسی دوسرے مومن کو. اب اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ تو یہاں پر 3 کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ اگر مومن کا یا کسی مسلمان کا قتل خطا ہو جاتا ہے تو پہلی کیس کے اندر فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرائے. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور جو دیت ہے وہ اس کے فیملی کو وہ ادا کرے. الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ جو فیملی والے ہیں وہی اس دیت کو معاف کر دیں. اس کے اندر 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ اس نے پروردگار عالم کی معصیت کی، یہ خطا ہی ہے، لیکن خطا کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہی شامل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خطا ہوئی. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کوتاہی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. لہذا اگر اس نے ایک مومن کو آزاد کر دیا تو یہ وہاں پر اس حوالے سے کفارہ ہو گیا. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور جو فیملی کا نقصان ہوا ہے آف کورس وہ نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا، مگر وہاں پر اگر اس نے دیت دے دی تو اس دیت کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ کمپنسیشن ادا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد دوسرا کیس یہ کیا گیا کہ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، کہ اگر وہ اس قوم سے ہے کہ جو تمہارے دشمن ہے، یعنی وہ تمہارے ساتھ کسی قسم کا صلح کا کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں رکھتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ مرا جو ہے جس کو قتل کیا گیا ہے خطأً ہی صحیح، وہ تو بہرحال مسلمان ہے. تو پھر اس صورت کے اندر یہ ہوگا کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو بس اتنا ہے کہ یہ ایک مومن غلام کو، مسلمان غلام کو آزاد کر دے. تیسرا کیس وہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ ایک ایسی فیملی سے، ایک ایسی قوم سے اس کا تعلق تھا کہ جس کے اور تمہارے درمیان ایک پیکٹ ہے، ایک میثاق ہے، ایک وعدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے. قتل ہونے والا مسلمان تھا، فیملی جو تھی وہ اگرچہ مسلمان نہیں تھی مگر اس کے ساتھ پیکٹ تھا. تو وہاں پر کیا کیا جائے؟ وہاں پر وہی حقوق ہو جائیں گے کہ جو پہلے کیس کے اندر تھے، کہ یہاں پر غلام کو بھی آزاد کرنا ہے اور دیت کو بھی ادا کرنا ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کر سکے تو پھر 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے. یہ 2 مہینے جو مسلسل وہ روزہ رکھے گا یہ بدل ہو جائے گا اس مومن غلام کو آزاد کرنے کے بدلے میں، لیکن وہ جو دیت ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی. اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب دیت بھی ادا کرنے کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں تو وہ اس کے ذمے پر رہے گی اور قرض کے طور پر اسے بعد میں جب کبھی ممکن ہو ادا کرنا پڑے گا. یہ توبۃ من اللہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ ایک گویا توبہ کا قبول کرنا ہے، یعنی عنایت ہے پروردگار کی طرف سے، ایک بخشش ہے. تو وہ اسی اعتبار سے ہے کہ جو مومن غلام کو آزاد کرنا تھا وہ اس کو معاف کر دیا گیا اگر وہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھ لے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے جان بوجھ کر اگر کوئی کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کا کیا مسئلہ بنے گا اس کو یہاں پر بیان کیا، اور بہت سخت تعبیر اس کے اندر استعمال کی ہے کہ مَن یقتل مؤمنا متعمدا، کہ اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، یعنی جانتے بوجھتے کہ یہ مسلمان ہے، مومن ہے، پھر بھی قتل کرتا ہے، فجزاؤہ جہنم، تو اس کی جزا، اس کی سزا جہنم ہے. 1 خالدن فیہا، جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. 2 وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے، یہ تیسری چیز. ولعنہ، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یہ 4. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے عذاب عظیم فراہم کیا ہوا ہے، یہ 5. یہ جو 5ویں چیز ہے اس کے اندر تو اجمال ہے، جو پچھلی چیزیں ہیں اس کے اندر پھر کچھ تفصیل ہے. اگرچہ جہنم میں رہنا، جہنم میں ہمیشہ رہنا، اس کے اندر بھی جو جزیات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں مگر کچھ عنوان ہیں. یہاں پر آخری جو بات کی گئی ہے وہ تو فقط یہ کہا گیا کہ عذابًا عظیمًا. اتنا کچھ ہونے کے بعد اب اور کیا عذاب عظیم ہوگا وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. تو بہرحال قتل مومن بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے اور اس کی اتنی سخت سزا یہاں پر بیان کی گئی ہے. اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں،
اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم راستے میں خدا کے نکلو، جب راہ خدا میں نکلو، تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پر راہ میں خدا میں نکلنا قرینے سے واضح ہے کہ یہ قتال کی بات ہو رہی ہے، کہ جب وہ موقع آ گیا کہ قتال تمہیں کرنا پڑ رہا ہے، تم پر حملہ ہوا ہے، تمہیں نکلنا پڑ گیا ہے، فتبینوا، تو جانچ پڑتال کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہاری طرف صلح کا پیغام بھجوائے، تمہیں سلام کرے، تو تم یہ کہہ کر اسے ٹال مت دو، ٹرخا مت دو کہ تم تو مومن نہیں ہو، یعنی دل چیر کر دیکھنا یہ تمہارا کام بھی نہیں، تمہارے لیے ممکن بھی نہیں، تمہیں فیس ویلیو کے اوپر ہی دیکھنا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مومن کے طور پر، مسلمان کے طور پر انٹروڈیوس کرتا ہے تو تمہیں ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اسی طریقے سے اس کو قبول کرو جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ یہی اسلام کی پالیسی ہے، اور یہ بھی آیت بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہے ان لوگوں کی کہ جو خارجیت کو اختیار کرتے ہوئے شدت پسندی کی طرف چلے گئے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، اب یہاں پر پروردگار کو تو حق ہے کہ خدا تبصرہ کرے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا اور کسی کے اسلام اور ایمان کے دعوے کو قبول نہیں کرتا تو اس کے دل میں کیا ہے، خدا کو تو حق ہے کہ وہ خدا اس پر تبصرہ کرے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم اس کے ذریعے سے دنیاوی زندگی کی دولت چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے یہاں بڑے بڑے فائدے ہیں، یعنی تم ان کو قتل اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ اس طرح سے مال غنیمت حاصل ہو جائے۔ یہ بہت بری اپروچ ہے، تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، تمہیں تو یہ کام بھی کرنا تھا تو فی سبیل اللہ کرنا تھا، ورنہ تو قتال جو ہے وہ مار پیٹ ہے، وہ عبادت نہیں بنے گا۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اسی طرح سے تھے پہلے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، تو اب جانچ پڑتال کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ آخری آیت جو صفحے پر ہے، آیت نمبر 95، اس میں پروردگار عالم نے میدان جہاد میں، یعنی واقعاً جب قتال کا موقع ہو تو جینوئنلی جہاد کرنے والے مجاہد کی جو فضیلت ہے بیٹھ جانے والوں پر بیان کی ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، بغیر کسی معذوری کے، بغیر کسی ایکسکیوز کے جو بیٹھ گئے ہیں اور جہاد میں انہوں نے شرکت نہیں کی ہے، تو یہ بیٹھ جانے والے صاحبان ایمان جو میدان جنگ کے اندر قتال کرنے والے مجاہد ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کا درجہ اونچا ہے، اور وہ جہاد کیسے ہوگا؟ باموالہم وانفسہم، مال کے ذریعے سے بھی ہوگا اور جان کے ذریعے سے بھی ہوگا۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو۔ کون مجاہدین؟ جو اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں، جو اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین، بیٹھ جانے والوں کے اوپر درجتا، پروردگار نے ایک درجہ ان کو بلندی عطا کی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور یوں اللہ نے ہر ایک کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ ایک درجہ جو ہے وہ بہت معمولی ہے، پروردگار عالم وضاحت کرتا ہے کہ اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر جو فضیلت دی ہے اجر عظیم کے ساتھ، اجر عظیم یعنی بڑا اجر ہے جو پروردگار کی طرف سے ان کے لیے ہے۔ یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہے جہاد کا واجب کفائی ہونا، کہ اگر کبھی موقع آ گیا میدان میں جانے کا تو کیا ہر ایک کے اوپر میدان میں جانا ضروری ہے، یا اتنے افراد کا جانا ضروری ہے کہ جس سے مجاہدین کی جو ضرورت ہے جو میدان کی وہ پوری ہو جائے؟ تو ظاہر ہے کہ اتنے ہی افراد کا جانا ضروری ہے۔ کبھی اگر ایسا ہو کہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہ ہو کہ سب کے سب نکلیں، تو اس وقت جو اناؤنسمنٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ سب کو نکلنا ہے، تو پھر سبھی کو نکلنا ضروری ہوگا۔ لیکن اب اگر ایک شخص جو میدان میں جا رہا ہے وہ میدان میں جانے کے بعد فرار اختیار کرتا ہے تو یہ پھر بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تمام مسلمان جو ہیں ان کے جذبہ ایمانی کو پست کرنے کا وہ باعث بن جاتا ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔